بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کیسے بچایا تھا، یہ پورا واقعہ آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس واقعے کو پورا اینڈ تک سنیں۔ نمرود ملک ببل کا بادشاہ تھا۔ ببل کا موجود نام عراق ہے۔ وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور وہاں کے تمام لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ خدا کو بالکل بھول چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پیغمبر کو بھیجا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا، جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود گھبرا کر غصے میں بولا، عورت اور مرد کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ نمرود کے کہنے پہ 1,00,000 بچوں کا قتل کر دیا گیا۔ اسی ملک ببل میں ایک خواتین تھیں جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حمل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حمل کے اثر کو چھپا دیا۔ جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہ پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اس خواتین نے اس غار میں ایک بچے کو جنم دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں اور تو ہی اس بچے کی رہنمائی کرنا، تو ہی اس کی مدد کرنا۔ یہ دعا کر کے بچے کو بوسہ دے کر غار کو اس پتھر سے بند کر کے واپس شہر کی طرف لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو اس کا بچہ مسکرا کر انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے انگوٹھے سے اللہ کے حکم سے دودھ جاری تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس طرح آپ کو غذا پہنچتی رہی۔ ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑھتے تھے جتنا کہ ایک مہینے میں ایک بچہ بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی، آپ کو دودھ پلاتی، آپ کا خیال رکھتی اور واپس چلی جاتی۔ اسی طرح سے ہی آپ 7 سال کے ہو گئے۔ آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعے آپ کو سناتی۔ آپ نے ساری باتیں ہی بڑے غور سے اور سمجھتے تھے، لیکن آپ کی والدہ کو کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی تربیت اور تعلیم میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام کے 13 سال اسی غار میں گزرے۔ ایک دن آپ نے کہا کہ امی جان مجھے شہر لے چلیں، تو آپ کی والدہ نے کہا نہیں بیٹا، آپ کو وہاں پر خطرہ ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت اس غار سے باہر آ کے شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام اجر تھا۔ یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت ہے، تو رات میں اجر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن پاک میں آپ کے والد کا نام اجر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اجر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا، ان کے والد طارق تھے اور مسلمان تھے، لہٰذا قرآن پاک میں اور حدیث میں اجر کو آپ کا باپ کہا گیا ہے۔ وہ مجاہسہ کے طور پہ، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے تھے۔ کیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کا انتقال ہو گیا ہو، آپ کی ماں کا آپ کے چچا سے نکاح ہو اور آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی ہو؟ اجر مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بناتا۔ اجر کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی بت پرستی کرتے تھے۔ ان بتوں کو بنا کر شہر میں بیچا کرتے تھے اور ان کا یہ کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس پہنچے تو اجر نے
बेटे के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बुत बेचने के लिए शहर भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांध दी और ज़मीन पर घसीटते हुए शहर ले गए, जिससे वो बुत मिट्टी और कीचड़ से आलूदा हो गए। और फिर आपने चारों ओर आवाज़ लगाई, ए लोगों, आओ मुझसे ये बुत खरीदो जो बेजान हैं और कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ आपका ये सलूक बुत परस्त लोगों के लिए बहुत ही तौहीन की बात थी। लोगों ने आपके चचा से शिकायत की और आपके चचा ने आपको समझाया कि इस तरह ना कहा करो। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से कहा, ए चचा जान, आप बेजान बुत बनाते हैं जो ना ही तो किसी को नफ़ा देते हैं और ना ही नुकसान देते हैं। अज़र के चौंक कर कहा, क्या तुम हमारे बुतों के खिलाफ हो? आइंदा ऐसी बात ना करना वरना तुम्हें सज़ा हो जाएगी। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और लोगों से कहा, इबादत और सजदे के लायक नमरूद नहीं है और ना ही ये बेजान बुत हैं जो ना ही तो बोलते हैं, ना ही सुनते हैं और ना ही नफ़ा देते हैं, ना ही नुकसान देते हैं। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने हम इंसानों को पैदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सारी बातें नमरूद तक पहुंची और नमरूद ने अपने लोगों से कहा कि ये कौन नौजवान है। दरबारी बोले कि उसका नाम इब्राहीम है और वो अज़हर के घर पे जवान हुआ है। नमरूद ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इब्राहीम को मेरे पास लेकर आएं। नमरूद के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और नमरूद की बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताईं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार पहुँचे। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम जिस खुदा की बात करते हो वो खुदा कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को ज़िंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने एक शख्स को जेल से आज़ाद करवाया जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी और एक ऐसे शख्स को सजाए मौत दी जो बेकसूर था। फिर नमरूद बोला, अब बोलो, मैं भी तो जिसको चाहूँ ज़िंदगी बख्श दूँ और जिसको चाहूँ मौत दे दूँ। मेरे खुदा होने पे तुझे कोई शक है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको तुमने कत्ल कर दिया है उसको ज़िंदा करके दिखाओ। और फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक़ की तरफ से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का जवाब न बन सका, वो शर्मिंदा हो गया। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, ए बादशाह सलामत, मुझे हुक्म दे कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि इस वक़्त ये न समझ है। अज़हर ने कहा कि ए बादशाह सलामत, आप हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ घर ले जाने की इजाज़त दे दें। मैं इसकी ज़मानत देता हूँ कि आपके ख़िलाफ़ और बुतों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारे खातिर इसको भेज देता हूँ, लेकिन इसने आइंदा अगर कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसको जिंदा जला दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन मजबूत था और आकर अपने चचा को कहने लगे, ए चचा जान, आप इन बुतों की पूजा करते हैं जो ना ही तो बोलते हैं, ना ही सुनते हैं और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही किसी को फ़ायदा देते हैं। आप इसको खुद मनाते हो, खुद पूछते हो। अज़हर ये बात सुनकर गुस्से में आया और कहने लगा, ए इब्राहीम, मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चचा के घर से निकले और कहने लगे, ए चचा, आप नहीं मानते तो ना माने, मेरा खुदा सच्चा है, मैं अपने खुदा से डरता हूँ और अपने दीन से नहीं फिरूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से निकलकर अपने रहने की जगह बनाई और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे और लोगों को इस बुतों की गुमराही से बचाने की कोशिश करते रहे। मुल्क बबल के लोग हर साल ईद मनाया करते थे और बुतों को इकट्ठा करके पूजते थे और अपनी रिवायात को अंजाम देते थे।
اور شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، بتوں کا محافظ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے پہنچے تو بت خانے کو بڑی شان و شوکت سے سجایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ نے ان بتوں کے آگے کھانا رکھا اور کہا کہ یہ کھانا کھاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بولتے کیوں نہیں ہو، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو تمہارے آگے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بار پھر ایسا ہی کہا کہ کھانا کھاؤ، لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر سے سارے لوگ واپس آئے اور بت خانے پہنچے، وہاں پر تمام بت ٹوٹ چکے تھے، ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ہی یہ کام کیا ہو۔ وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ یہ سارا کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس بڑے بت نے اس چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، دیکھو اس کے کاندھے پر کلہاڑی بھی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ بول نہیں سکتا، بولنا تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھ پہ مکھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو بھی اڑا نہیں سکتا، اور یہ کسی کو نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس کو خدا مانتے ہو، اس لاچار کی پوجا کرتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت ہی غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہہ رہا ہے کہ پتھر اور مٹی اور لکڑی کے پتلے میں کون سی طاقت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم نے ہی ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے، آج تم کو چھوڑ دیا تو آج تو تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا بت خانہ ہی توڑ دو گے۔ وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابراہیم تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ ہی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ سچا ہے۔ جج نے جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کا فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پہ عمل کی پوری تیاری کرنی شروع کر دی۔ اس نے اپنے ارد گرد وہاں تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس شخص کو سزا دی جانی ہے، اس کی سزا کے لیے ایندھن اکٹھا کریں۔ اور ادھر بتوں کے پجاریوں نے بھی کہا کہ جو لوگ بھی ایندھن جمع کریں گے اس کی تمام خواہشیں ہم پوری کریں گے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جوڑ کر بڑا سا ڈھیر لگا دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ جب آپ نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو آپ اس آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دوری پر تعمیر کی گئی تھی، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا، جس کمرے میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا تو ان تمام لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس وقت شیطان نے ان لوگوں کے دل میں مزنی کا تصور ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزنی کے ذریعے اس آگ میں پھینکے گئے۔
اس وقت زمین نے اللہ پاک سے کہا، اے پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے؟ کیا تیرے اس بندے کو یہ جلا دیں گے؟ فرشتوں نے کہا، اے میرے اللہ، زمین پر وہ واحد بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، وہ لوگ اسے جلا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرا بندہ، اگر مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ مجلس سے جدا ہو چکے تھے، اور فرمایا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے میری حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آپ کو وحی کے سرد ہو جا، پھر خدا نے آپ کو اس کے ساتھ ہی آنکھ سرد ہو گئی، اور وہاں حضرت جبریل علیہ السلام آنکھ کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گلے لال پیدا ہوا۔ کہا گیا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی اس میں پھونک مارتی تھی اور مینڈک اس پہ پانی لا کے ڈالتا تھا۔ جب خدا نے آگ کو وحی دی کہ سرد ہو جا تو دنیا میں 3 دن تک آگ سے گرمی ختم کر دی گئی، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نوجوان، تعجب ہے، تمہارا اثر آگ پہ بھی جلتا ہے؟ تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھ ہی چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ نمرود کو خوف ہے کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بے دین لوگوں کے ساتھ خود بھی رہنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی، اور آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑیں اور کافی سامان بھی تھا، جس کو لے کر آپ شہر سے باہر نکلے۔ نمرود نے حکم دیا کہ آپ سے یہ بھیڑ بکریاں اور کافی سامان بھی لے لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ سارا سامان، میری بھیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو، میں نے جتنی عمر لگا کر یہ سب بنایا ہے، مجھے میری عمر واپس کر دو اور مجھ سے یہ لے لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک مناسب کے پاس پہنچا۔ اس نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ آخر ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ ببل چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور اس نے ایک دن مقرر کر لیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتنے مچھر ہوئے جس سے فساد طاری ہو گئی۔ وہ مچھر لشکر والوں پہ حملہ ور ہوئے، ان کے ناک، منہ، کان میں گھس گئے، اور نمرود بھی رسوا اور شرمندہ ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ مچھر اس کے دماغ میں گھس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ غدر لے کر اس کے سر پر مارے، اس سے شاید اس کو کچھ سکون مل جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ دوستو، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔